تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب، بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام بیس کا روزہ رکھیں، اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے، تو اگر ماہر فلکیات کو 100% یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے، تو پھر وہ پیشگوئی امکان ہی کی کریں، یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان 29 کا بھی ہے 30 کا بھی ہے، وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے % امکان ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے. باقی ہلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہوتی ہے، وہ فلکیات والوں کی پیشگوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے. رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا. رویت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا، مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھیں یا نہیں. اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے، تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی، تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی، ایسے تو آپ خود بتاؤ نا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، تو ہر گلی محلے میں پھڈے ہوں گے پھر تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے. ہاں گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے، لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو موسٹ ویلکم، آپ رکھیں روزہ بھائی. ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو گواہی دینا، گواہی کو لینا، گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا، یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لینا، کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں، چوری کے کیسز ہوتے ہیں، ہر آدمی تھوڑی ڈھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی، پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے. چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ جب رکھنا چاہیے پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی، تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعن پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں، تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے، یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے، یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے، وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا، تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے، اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو شرعن ہم پر بھی حجت ہوگا. تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعن جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا. یہ شرعن جائز نہیں ہے. اچھا بھائی، چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے، اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں. دیکھیں، عید کی رات، بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے. لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہیں. قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم، شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو. کیوں؟ کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم، کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے. اس میں یہی حکمت تھی، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی، رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی، اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے، لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے، اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو
اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا، تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے، تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے، تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ، اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں، تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا، صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں کہ یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے، رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں، رمضان میں دن میں روزہ، رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی، تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں، پھر اگلے دن بھی کرے تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں، تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات، جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے. میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی. باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا، جب چاہیں دعا کریں، لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علم میں. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں. تو میرے علم میں اب تک ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے، کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجیے گا. فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے گھر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائے کہ ان بیچاروں کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے، تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ، عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے، عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے، تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے. تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. میں نے تو دیکھا اب لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں. اب آپ گلی میں جا رہے ہو، آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں، او بھائی آدمی کہتا ہے ہر ایک سے 3 دفعہ ملو، تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ. تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے، پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 یا 15 وہ ہو گئے. پھر تو تھوڑے یعنی ایک اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں.
تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. میں نے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا, بھائی ادھر سے ٹن مار, بھائی یہاں سے نکل, تو اتنی ٹینشن. تو اس لیے جو ہلکا, شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دے. وہ مسافہ کر لیں, عید مبارک کہہ دیں, وہ بھی مسافہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے. نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مسافہ کرنے بندے کے پاس جا رہے, یہ بھی ٹھیک نہیں, بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل لیا کریں. اچھا بھائی, عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش. نہیں جی, عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی. عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے. عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد, اچھی بات ہے, دعا ہے مبارکباد. مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے, تو یہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جمعۃ الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا. رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں. حفصہ نور. دیکھیں, الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو, لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے. تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں, جمعۃ الوداع کی نہیں. تو عید کے دن نیا لباس سلوا لینا چاہیے, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا درسی باتوں پہ نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں جانا ہے, ختنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلوا رہے ہیں آج کل لوگ. تو عید تو شاعر اسلام میں سے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے. تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے. اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں, خواتین کو بھی چاہیے, مردوں کو بھی چاہیے. باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, لیکن جمعۃ الوداع کی الگ سی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں, چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں, تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے, اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا, کھانا کھلانا. مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود. بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے, بچکانا رسم ہے ایک قسم کی. خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانا, جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے, جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے. بچکانا حرکت ہے, قبیح رسم ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے؟ ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے؟ محمد رفیق سعودی عرب میں جو صدقہ فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں ہے, خود سعودی عرب میں رہتا ہے, تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی 2.25 کلو یا 2.25 کلو آٹا ہے, جو کہ علماء میں بعض کہتے ہیں 2.25 کلو, بعض کہتے ہیں 2.25 کلو. تو وہاں کا دیکھا جائے گا 2.25 کلو آٹا کتنا ہے, پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے, پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں سعودیہ کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو. اعتکاف سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا. اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان. یہ بھی ناب عجیب سی حرکت ہے, کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, بس تھوڑی نامناسب سی بچکانا سی حرکت لگتی ہے. اعتکاف کر کے آ رہا ہے, اس کو بس سلام کریں, مبارکباد بھی دے سکتے ہیں بھائی, اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا, اب تشریف رکھیں, بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں, اتنا کافی ہے. پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے, میں حرام کی بات نہیں کر رہا, ناپسندیدہ ہے. بہرحال عید سے پہلے نوافل پڑھنا, عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نبیل آوان. مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں. عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے, جائز عمل نہیں ہے. عید الفطر کتنے دن کی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کڑک سے. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی کے ایام 3 ہیں, 3 دن ہیں, اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے احکام 4 دنوں تک رہتے ہیں, 3 دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام. اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ 1 ہی دن تک رہتا ہے, کیونکہ 1 ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے, اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ. رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں؟ رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے. بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں, بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں. اللہ میں تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو پورے سال کنٹینیو رکھیں. جیسے روزوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب, بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں, ایام 20 کا روزہ رکھیں. اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے. آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا, ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت. تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ, نوح نے بھی ہمیں پکارا.
نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے، اور دھمکیوں پہ دھمکیاں. تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے گا. یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں. ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں. جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے. میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو. بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، کلیم اللہ کو. پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی راتوں کو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، رزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا. آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہہ دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے. وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح اس کا کام ہے زمین چھیننا. ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک، جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. راستے بن گئے، اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ
ڈوبے گا جہاں پہ. اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وہی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا, جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. این وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا, اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے, اس وقت اللہ نے سمندر کے دو پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو, مدد بھی کرو, جو کر سکتے ہو کرو, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. تو کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں, قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے, اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ, جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں, ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے, اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے, وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں, اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا, نمازوں میں لگا دیا, اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا, کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں لوگ؟ غافل ہیں. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, پھر قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد, لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے, قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے, ادھر مانگی ٹھک کر کے, وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا, میں فلمیں نہیں دیکھتا, یہ ذہن میں کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی, اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے, وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں, وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا, سموسہ مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا, تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے, بیٹروا ختم ہو گیا, کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا. اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے, ٹھک کر کے ہو گئی, تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب, ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے, تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے. وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے, ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا ہے, وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے, ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماری ہیں اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی, مالی پریشانیاں, جسمانی پریشانیاں, یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے, اللہ سے دعا مانگی, انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی. ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی, ایسا نہیں ہوا ہے. اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں, ٹھیک ہے نا,
یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے. تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی. آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت, جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش. اور عورت بھی یہی کرتی ہے جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے, جہاں بیچارے پر غربت آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, ٹھک کر کے کھلا. ابھی ایک صحافی کا, ایک وکیل کا کلپ آیا ہے, اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا, طلاقیں, ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں. یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں, کم ہے ریشو, عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے. سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ریشو ہے. اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے. خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا, اس کے نتیجہ میں نہیں, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, ایک وکیل کہہ رہا ہے, لبرل وکیل ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں, خواتین. کیونکہ برداشت ختم, ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا, پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے, برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی. تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی, ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا, اس سے اور قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہوا نا. کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے, لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا, تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے, قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے, اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا. اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا, خذ بیدک ضغثا. دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں, ایک ہی دفعہ میں لگا دو, بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا, تو 100 لگ جائیں گے نا, بس ختم, بس کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, ابے تو ایسا کر, حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ہیلے, غریب کو دے 1 کروڑ روپے, اس نے لیا مالک بن گیا, اس پہ ہدیہ لے لے, جلیبیاں کھا بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا, بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا, زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب اس کی مرضی, جس کو چاہے دے, وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں, زکوٰۃ لیتے ہیں ہم لوگ, طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں لگا سکتے. کہہ رہے جب طلبہ کو مالک بنا دیا زکوٰۃ تو ادا ہو گئی. میں نے کہا تو تیجے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں. وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ, اس کو ہیلا کہتے ہیں نا, یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو, وہ کہے گا میں پاگل ہوں, میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں, میرے PCO مثلا میرا ابا غریب میری اماں غریب, تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا, میاں ہو یا بیوی, اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے. کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں, حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا, اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے. اللہ سے مانگیں اور مانگیں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں, اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں, مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے, دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں.
مانگتے ہی نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے, انفرادی پر زور نہیں ہے. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے, بس ٹھیک ہے, وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں, جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے, سب کے سامنے نہیں, بلکہ آپ اس کو لیں گے, بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو, کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان, اللہ تو سب کی بات سنتا ہے, مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی, لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی, توجہ سے مانگو گے, وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے, زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی پکارنے والا, دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی, اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا, اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں, اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا, اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں, نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا, وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے, اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں, اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں, میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو, سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے, بہت کثرت سے, بہت زیادہ. نوح علیہ السلام, اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو, کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا. تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے.
تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے، وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے، جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے، تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا، اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی، اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا، اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے، کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے، اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا، ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا
بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی, تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی, تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں, جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی, تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بھیک مانگے گا, 100 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 20, 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی, قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے, لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی, اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے, سمجھ میں پاس ہو گیا وہ, اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے, تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے, اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے, اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہی, فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر, یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے, جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے, سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے, ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے, اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی, جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی, تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی, یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے, وہ ایک فقیر تھا نا, ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے, گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے, مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں مشورے کے لیے, پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے, اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی, بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے, تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی, ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں, دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے, یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے, کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے, اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحری اٹاؤن میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی, عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا, جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا میں.
پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی, اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے, اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے, وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا, فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا,
اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا, وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے یا اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا, تھے یہ لوگ ایمان والے, چاہے ظالم تھے, بدعمل تھے, لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے, یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ, تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ, لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ, وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ, وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے, یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں, وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے, بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے, ہم جوان ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر, ٹھیک ہے نا, دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے, ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی, ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ, شروع ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں, اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں, یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا, تو یوں وہ جو ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں, قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی, میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں, ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف, بیماریاں بھی ہیں, شوگر بھی ہے, تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال دی. میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان, شادیاں تو کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. مرکز میں, تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا
صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی اس کا مطلب